اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو جھوٹ کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیلی بات میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی کہ جھوٹ آج کل جسے ہم گناہ کی فہرست اور لیسٹ سے باہر کر دیے ہیں، جھوٹ زندگی کا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ منافقوں کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یہ بھی منافق کی نشانی۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی زبان کو مس یوز نہیں کرتا، جو بولتا ہے اس پر کھرا ثابت ہوتا ہے، جو بولتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے، بات کرتا ہے تو بھی سچ بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ کرتا ہے تو بھی اس وعدے کو نبھاتا ہے، پورا کرتا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیونکہ وعدے سے مکر جانا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ منافقی کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب کتنے لوگ سمجھتے ہیں وعدہ کو یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، روزے کو، نماز کو، جیسا کہ میں نے کہا وفی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ کتنا بھی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اور وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی اگر اس کے عملی زندگی میں جھوٹ ہے، وعدے کی خلاف ورزی ہے، خیانت ہے امانت میں، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے عملی طور پہ۔ کوئی مفتی صاحب سے آپ پوچھو تو فتویٰ تو نہیں ٹھوک سکتے وہ، کیونکہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی سنگین چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملی طور پہ یہ کافروں جیسا کام کر رہا ہے، گرچہ اس کا عقیدہ اللہ کے رسول کے ساتھ اچھا ہو، وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو دل کے اعتبار سے، لیکن عمل اس کا ایمان والوں جیسا نہیں ہے، وہ کافروں کے جیسا عمل کر رہا ہے، اس لیے فرمایا یہ منافق کی نشانی۔ جب جانتے ہیں دل میں جو کفر اور ظاہر میں جو اس کو منافق بولتے ہیں، کتنی سنگین بات ہے۔ تو وعدے کو نبھانا یہ اسلام کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ صرف روزہ نماز کا ہی نام دین نہیں ہے، دین اور اسلام دیگر جو زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں اس میں بھی دین کا پالن کرنا، اللہ کے رسول کی باتوں کو بجا لانا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی دین ہے۔ تو جب تک وعدے کو پورا کر سکتا ہے اس وعدے کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، وعدے کو پورا کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر سمجھو کہ اب وعدہ پورا نہیں کر سک رہا، کوئی عذر پیش آ جائے، کوئی ریزن، کوئی مجبوری سامنے آ جائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکتا، تو پہلے ہی سے اس کو مطلع کر دینا چاہیے، یہ جو وعدہ کرنے والا ہے اس دوسرے شخص سے بتا دے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 1 تاریخ کو دینے کے بارے میں، لیکن ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ میں اب آپ کو 1 تاریخ کو دے نہیں سکتا، مجھے معاف کیجئے، مجھے اور ذرا ٹائم دیجئے۔ اس طرح پہلے سے کیا کر دے، اطلاع اسے دے دے، انفارمیشن کر دے۔ یہ کب ہے؟ جب کوئی عذر لاحق ہو جائے، کوئی مجبوری، کوئی ریزن۔ ایسے ہی بیٹھا رہے گا تو کیا سوچے گا وہ بیچارہ، کتنی امید میں رہے گا، 1 تاریخ کو دیتا ہے، 1 تاریخ انتظار میں ہے، 1 تاریخ جا کے 1 مہینہ چلا جاتا ہے، سال چلا جاتا ہے،
لیکن وعدہ کرنے والا آرام سے. عام طور پہ قرض کے لین دین میں ایسا ہوتا ہے, وعدہ کر کے مجبوری ابھی کیا کرنے کا, لینے کا. اب جب لیتا ہے نا قرض, اسی وقت میں اگر اس کی نیت خراب ہو, بعض لوگ ہوتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, وعدہ کرتے ہیں کائے کے لیے, ایک بار کیا کروں, جان چھوڑوں, جان چھڑاؤں, اس کے لیے وعدہ کرتے ہیں. وعدہ نہیں کیا تو پھر انہیں چھوڑے گا نہیں نا, پھر اپنا جان چھڑانے کے لیے وعدہ کرتے ہیں, سامنے والے کو تسلی دینے کے لیے. ورنہ دل میں بھی کیا ہوتا ہے, وعدہ پورا کرنا نہیں ہے, لینا ہے بس. ہمارے کو تو کیا ہے, اپنی ضرورت پوری کرنا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کیسے لوگ ہیں یہ, اپنے کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیتے وقت ہی. کتنے لوگ ایسے ہیں انشاءاللہ بولنے میں جو ان کا کیا ہوتا ہے, باقاعدہ ارادہ ہوتا ہے جانا نہیں ہے, انشاءاللہ آتا ہوں, دل میں پکا ارادہ ہے اس کا, آنے کا نہیں, اس لیے انشاءاللہ کو بھی مس یوز کرتے, غلط استعمال کرتے ہیں. حالانکہ انشاءاللہ کا جو جملہ ہے کتنا بڑا جملہ ہے, اس میں ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اللہ کے اختیار کو جو ہم کہ بھائی میرا آنے کا پورا ارادہ ہے, پورا ارادہ ہے, پکا ارادہ ہے, لیکن اللہ چاہے تو ہی میں آ سکتا ہوں. اس سے پہلے اگر میں اللہ کو پیارا ہو گیا یا کوئی اور عذر پیش آ گیا تو میں پورا نہیں کر سکتا یہ وعدہ. یہ ہوتا ہے انشاءاللہ کا مطلب. لیکن ہم لوگ انشاءاللہ استعمال کس لیے کرتے, آنا نہیں ہے, دینا نہیں ہے, اس کے لیے انشاءاللہ دیتا ہوں, انشاءاللہ آتا ہوں, ایسے وعدہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ وعدہ پورا کرنا ہے ہی نہیں نا. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ تو منافق کی شان ہے, یہ منافق کی عادت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق, مثلا منگنی کرتے, منگنی, یہ منگنی ہے نا, منگنی انگیجمنٹ جسے ہم بولتے ہیں یہاں, یہ بھی ایک وعدہ ہے, منگنی کرنا بھی. اب اس وعدے کو بہت بڑا ہنگامہ بنا لیا ہم لوگوں نے, باقاعدہ انگیجمنٹ ایسا ہوتا ہے. اب آپ بولیں گے شادی بھی نہیں بول سکتا میں, کیونکہ شادی بھی ایسے کرنا شریعت میں نہیں ہے نا. اب میں ایسا بولوں کہ انگیجمنٹ ایسا ہو رہا ہے جیسا شادی ہوتی ہے, تو شادی کرنا مطلب جائز ہے, اس طرح سے ہنگامہ کر کے بہت بڑی مصیبت بنا لیا ہم لوگوں نے شادی کو. تو انگیجمنٹ کرتے ہیں. میں اب رسم رواج اس کی طرف جاتا نہیں, لیکن میں حیثیت بتا رہا ہوں, اس کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ منگنی بھی کیا ہے, انگیجمنٹ بھی ایک وعدہ ہے. کہ لڑکا لڑکی والے آپس میں کیا کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ میں اپنی لڑکی دیتا ہوں, انہوں بولتے ٹھیک ہے ہم آپ کی لڑکی لے کے آتے ہیں بول کے, اس طرح سے وعدہ ہوتا ہے. اب جب تک اس وعدے کو پورا کر سکتے ہیں, جب تک کوئی عذر پیش نہ آئے, کوئی ریزن سامنے نہ آئے, کوئی مجبوری نہ ہو, تو اس وقت تک اس منگنی کے اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے. لڑکے والوں پر بھی, لڑکی والوں پر. کوئی عذر نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں ہے, اچانک کیا کر دیا, توڑ دیا, وعدہ کی خلاف ورزی ہے. نہیں سمجھ رہے, کر لیتے ہیں. اس کے بعد سمجھو کہ ایسا کوئی ریزن سامنے آ جائے کہ دونوں کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا, دونوں کی مزاج اور طبیعت میں بہت فرق ہے, اگر شادی ہو بھی جائے تو ان کا نبھنا بہت مشکل ہے, یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ایسی کوئی ریزن, ایسا کوئی عذر, ایسی کوئی مجبوری سامنے آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں, اس وعدے سے مکر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں بھائی ہم نے منگنی کی تھی برابر ہے, لیکن یہ مجبوری سامنے آ گئی ہے, یہ ریزن ہے, اس کے وجہ سے ہم کیا نہیں کر سکتے, اب آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم یہیں کیا کر رہے ہیں, تو کر سکتے, نہیں تو نہیں. کوئی عذر نہیں ہے. وہ عذر بھی کیا ہے, شرعی طور پہ معتبر رہنا. ہاں, ادھر بڑی پارٹی مل گئی, پہلے کا لڑکا ہے نا 1 لاکھ والا جاب, ابھی دوسرا لڑکا ملا وہ 2 لاکھ والا, او بابا 2 لاکھ ہے تو زیادہ والی, انہیں میری بیٹی کو اچھا دیکھیں گا بول کر کے پہلے والا رشتہ کو کٹ. ہلو, یہ کیا بات ہوئی, یہ کوئی عذر, آپ بولیں گے یہ بھی عذر ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے نا. عذر اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں بھی کیا ہو, معتبر ہو. جسے معتبر بولیں گے آپ. اپنی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے حرکت کرے تب پتہ چلے گا, تب پتہ چلے گا. اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی لڑکے والے اس طرح بول دے یا لڑکی والے بیٹے کے ساتھ اس طرح کرے تب پتہ چلے گا. تبھی احساس ہوتا ہے تکلیف کا, وعدہ خلاف کرنے کا.
تو اس کے لیے اسلام کا یہ مزاج ہے، ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے، صرف روزہ نماز کا نام دین نہیں ہے، دین یہ بھی ہے کہ ہم جتنی ساری زندگی کے شعبے میں رہتے ہیں اس زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات پہ ہمیں کیا کرنا ہے، چلنا ہے، اس کا نام ہی دین ہے۔ اور ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ وعدے کو پورا کرنا بھی کیا ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، سورہ مائدہ کی شروعات ہوتی، ابتدائی ہوتا ہے، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، ایگریمنٹ کو پورا کرو، وعدہ کو پورا کرو، ایگریمنٹ کرتے نا، پورا کرو پورا کرو۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وعدے میں، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، ہاں یہ جو ٹرافک کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں، ان رولز کا فالو کرنا بھی دین ہے، ہم اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں، دین کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے سمجھتے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ہم اگر شہری ہیں، باشندے ہیں، سٹیزن ہیں، تو ہم ایک طرح سے ملک کے قانون سے کیا کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کریں گے۔ سٹیزن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک وہ قانون ظلم پر مبنی نہ ہو، جب تک وہ قانون اللہ کے نافرمانی پر مجبور نہ کرے، اس وقت تک اس قانون کی پابندی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ قانون ایسا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے کو تکلیف پہنچانے سے بچانے والا قانون ہے، ہمیں اس قانون کا پالن کرنا ہے، اس قانون کا فالو کرنا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، وعدے کے خالی زبان سے جو بولتے نا، وعدے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، عمل سے بھی ہے، عمل سے بھی ہم اپنے عمل سے دکھائیں کہ ہم واقعتاً ہم کیا ہیں، انڈین ہیں، خالی بولے تو نہیں ہوتا ہم انڈین ہیں۔ ہمیں انڈیا کے قانون پر بھی کیا کرنا پڑے گا، جب تک یہ قانون ظلم پر مبنی نہ ہو۔ میں یہ بول رہا ہوں ظلم پر اگر کوئی قانون مبنی ہوتا ہے نا، اس کی پابندی کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح گناہ کرنے پر مجبور کرنے والا کوئی قانون بتا دیا تب بھی اس قانون کا پالن کرنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں کسی مخلوق کی بات مانی نہیں جاتی۔ لیکن جو قانون جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیفٹ سے جانا نہیں، یہاں کا رول ایسا ہے نا، دوسرے ملک میں رائٹ سے جانا، ہمارے ملک میں لیفٹ سے جانا، تو اب رائٹ سے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، رول کا آپ خلاف ورزی کریں گے تو ٹکر اور ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ ہے کہ ون وے ہے، ٹو وے نہیں ہے، وہ ون وے ہے، تو پھر جانے کا ہے، آنے کا نہیں، تو اس میں صرف جا سکتے، آ نہیں سکتے۔ آپ آئیں گے تو آپ رول فالو نہیں، رول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے آپ ملک سے کیے ہوئے وعدے کو کیا کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، پارکنگ کا مسئلہ ہے، یہاں پارکنگ نہیں کرنا چاہیے، آپ وہاں پارکنگ کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں آپ۔ اب آپ بولیں گے پارکنگ کیا ہے، اس میں ہماری جگہ پبلک کی جگہ، نہ ایسا نہ کہیں، کیونکہ اگر آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے جگہ جہاں پہ پارکنگ نہیں کرنا چاہیے وہاں پارکنگ کرنے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم اسے دین نہیں سمجھتے، یہ ہمارا پرابلم ہے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، میں تو صرف مثال دیا آپ کے سامنے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بولا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ لگاؤ کہ زبان پر قائم رہنا، زبان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کرنے کا کتنا لحاظ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان، آپ نام سنے ہوں گے، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ حذیفہ یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے ابا یمان، یہ دونوں مسلمان ہیں، مکے میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ چکے تھے، یعنی ہجرت ہو چکی تھی مکے سے اب یہ مکہ میں مسلمان ہو گئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی، یمان اور ان کے والد دونوں بھی مسلمان ہوئے۔ اب یہ مکے سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، مدینے کی طرف آتے آتے یہ وہ موقع تھا، ابو جہل اور اس کا لشکر مدینہ جا رہا تھا بدر کی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ مدینے جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل مل گیا، ابو جہل نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے، کون ہے تم؟ کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے۔ تم ملاقات کے لیے جو ان سے جا رہے تو ضرور تم کیا کرو گے، ان کے لشکر میں مل کر کے ہمارے خلاف میں تم لڑو گے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا ہمارا ارادہ صرف زیارت کرنا ہے آپ کی اور آپ سے ملاقات کرنا ہے، باقی جنگ میں شرکت کر کے تمہارے خلاف لڑنا وڑنا کچھ نہیں ہے۔ اچھا وعدہ کرو تم ہمارے سے کہ تم جب مدینہ جاؤ گے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، وعدہ کرو تو ہم چھوڑیں گے۔
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے اور ہم صرف ملاقات کریں گے. یہ وعدہ کر کے حضرت حذیفہ بن یمان دونوں ابا اور بیٹے دونوں نکل کر مدینہ گئے. سمجھا نا, وعدہ کیا. اب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے بدر کی طرف روانہ ہو چکے تھے, بدر کے میدان کی طرف جنگ کرنے کے لیے کافروں کے مقابلے میں. ملاقات ہوئی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ ہم مدینہ آ رہے تھے مکہ سے, تو ابو جہل نے ہمیں پکڑ لیا اور سر پر ایک دم تلوار رکھ کر کے اس نے ہمیں پوچھا کہ, اور ایک شرط پر اس نے ہمارے کو رہا کر دیا کہ ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے, صرف آپ سے ملاقات کریں گے. تب جا کر کے اس نے ہماری جان چھوڑی اور ہم بحفاظت آپ کے سامنے آ گئے. لیکن وہ معرکہ کون سا تھا؟ بدر کا معرکہ تھا, حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا وہ معرکہ. بدر بولتے ہی کیا, باپ رے باپ, بدری صحاباؤں کا بڑا مقام ہے, کیونکہ یہ وہ معرکہ ہے بدر کا جسے یوم الفرقان قرآن کریم نے کہا ہے, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہ وہ جماعت, مقدس جماعت ہے بدری صحاباؤں کا, جن کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا رسول اللہ, یا اللہ, یہ وہ مٹھی بھر جماعت ہے, اگر یہ آج ناکام ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والے کوئی بھی نہیں ہوں گے. یا اللہ اس کی حفاظت فرما, اسے کامیاب کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. تو بدری صحاباؤں کا بڑا مقام ہے. صحابہ میں سب سے بڑا مقام عشرہ مبشرہ کا ہے نا, اس کے بعد سب سے بڑا مقام بدری صحابہ کا. یہ وہ معرکہ ہے, یہ اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جنگ میں شرکت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں, بڑا مقام پائیں. اگر زندہ بھی رہیں گے تو غازی, جن کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائے, پیشنگوئی دی کہ بدری صحابہ کا اتنا بڑا مقام, آئندہ یہ کچھ بھی کر لیں ان کے گناہ معاف ہیں, ان کے گناہ معاف ہیں, اللہ نے معاف کر دیا انہیں, سیدھا مرتے ہی جنت میں جائیں گے. ایسا بڑا مقام کون نہیں چھوڑے گا اس میں شرکت کرنے کا. اچھا موقع, اچھا چانس ہے بول کر کے پوچھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, تمہیں اجازت نہیں ہے شرکت کی. کیوں یا رسول اللہ؟ تم نے وعدہ کیا تھا, تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا تھا کہ جن میں شرکت نہیں. یا رسول اللہ وہ تو اس نے تلوار سر پہ رکھ کر کے, ہم مجبوری میں کیا کیے تھے, وعدہ کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تعبیل بھی عذر بھی نہیں سنا. نہیں, تم مجبوری میں کہیں ہو کچھ بھی ہو, تم نے زبان دی ہے, جب زبان دی ہے اس کے اوپر قائم رہنا ہمارا اللہ کا حکم ہے, ہم تمہیں شرکت کی اجازت نہیں دیتے. اب دیکھو نا, اس موقع پہ بدر میں شرکت کی ضرورت تھی, کیونکہ سامنے 1000 کا لشکر ہے, پورے ہتھیاروں سے لیس ہے, اور ادھر مسلمان ہیں تو 313 315. ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں, 2 گھوڑے ہیں, 70 اونٹ ہیں, اور کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں سب کے سب ہتھیاروں سے لیس ہیں. ضرورت ہے یہاں پہ افراد کی, لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرکت کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ زبان, تم نے زبان دے دی ہے, چاہے وہ کافر سے دے دی ہو. دیکھو نا, ابو جہل سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ اس امت کا سب سے بڑا فرعون ہے, اس امت کا فرعون ہے ابو جہل. اس کے سامنے بول کر آیا ہے چلو بھائی کافر سے نہ وعدہ کرے سو چلتا ہے چلتا ہے. اب بولیں گے نا ہم کون سا اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں, جس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہاں تو ان کا راج ہے, ان کا راج ہے بول کر کے ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے تو کسی کافر سے بھی ہم نے اگر وعدہ کیا ہو تو ہمیں اس وعدے پر پورا اترنا, یہ اسلام کا تقاضا ہے, اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے. اس لیے ہمیں اس پر یہ ذرا سوچیں کہ ہم جیسے چاہیں ویسا. یہ وعدہ جو قرض کے معاملے میں اللہ حفاظت, کتنی تکلیف ہوتی ہے معلوم, ٹالنے کے لیے بولتے رہتے, تاریخ پہ تاریخ دیتے. جیسے جج لوگ تاریخ دیتے نہیں, جج کورٹ میں جج تاریخ دیتا ہے کہ نہیں, یہ تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. اسی طرح انہیں بھی تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتا ہے, مہینہ مہینہ, سال سال, سال سال, سالوں گزر جاتے ہیں, لیکن یہ کیا نہیں کرتا. اس کا ارادہ ہی لیتے وقت ہوتا ہے کہ مجھے تو پورا کرنا ہے ہی نہیں, وعدہ پورا کرنا ہے ہی نہیں. تو یہ مسلمان کی شان نہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایسے بری حرکت سے بچائے, اپنی زبان کو سنبھال کر کے استعمال کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو مسلمان کی شان کے ساتھ زندگی, مسلمانوں جیسے عمل کرنے کی توفیق دے, اور کافروں جیسے عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.